برمکہ کے دو شخص فضل برمکی اور یحییٰ برمکی کا واقعہ نقل کیا ہے. وہ برامکہ جن کی شان و شوکت و سطوت پورے مملکت بغداد پر چھائی ہوئی تھی، جن کا رعب و دبدبہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب مملکت بغداد کے اوپر خلیفہ ہارون رشید کا عتاب آیا تو فضل برمکی اور یحییٰ برمکی باپ اور بیٹے دونوں گرفتار کر لیے گئے اور دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. فضل برمکی بھی جیل میں قید ہیں اور ان کے باپ یحییٰ برمکی بھی جیل میں ہیں. یحییٰ برمکی تمہارا بیٹا نمازی ہے یا نہیں، تمہارا بیٹا دیندار ہے یا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو اسماعیل کو اور ہاجرہ کو جب بے آب و گیا وادی میں چھوڑا اور جب چلے گئے دور تو یہی کہا ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اگر تجھے قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، تجھے جلا کر بھسم کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ولا تؤقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک. اگر اور اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا. ولا تؤقن والدیک، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی کسی بھی حال میں نافرمانی مت کرنا. اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے اور اپنا مال و دولت چھوڑ کر بے گھر ہو جاؤ، نکل جاؤ اس گھر سے، اگر وہ تمہیں اس بات کا بھی حکم دیں، اس کے باوجود تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا. اس حدیث سے والدین کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، ماں باپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اطیع اباک وان ظلم. ماں کے بارے میں کیوں پوچھا آپ نے اس سے؟ اس کی ماں کے بارے میں کیوں سوال کیا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ماں کی خدمت کے علاوہ، ماں کی خدمت سے بھی زیادہ بڑھ کر کوئی ایسا عمل ہو جو اس کے اس گناہ کو ختم کر سکتا ہو. میں نے سوچا کہ اس کی ماں کا زندہ ہو تو یہ کہوں جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، کیونکہ ماں کی خدمت تقرب اللہ کا واحد وہ ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اپنے اس گناہ کو معاف کروا سکتا تھا، اپنے گناہ کو بخشوا سکتا تھا. تو میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے اس لیے اس سے ماں کے بارے میں پوچھا. یہاں سے اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرسوں کا پروگرام میرا بریلی میں تھا، لیکن آج ہی پتہ چلا کہ وہاں کچھ درگاہ کے لوگوں نے مل کر پولیس پرشاسن میں شکایتیں کر کے اس جلسے کو انہوں نے کینسل کروا دیا ہے. آج کے اس موجودہ دور میں جہاں ہماری ہر طریقے سے انسلٹ کی جا رہی ہو اور چپے چپے پر مسلمانوں کو رسوا اور ذلیل کیا جا رہا ہو، آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور مل کر تمام باطل فرقہ پرست اور صہیونی اور سلجوقی طاقتوں کا مقابلہ کریں. لیکن ابھی بھی دم ٹیڑھی ہی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش بہت کی گئی لیکن نتیجہ لا حاصل ہے. اللہ رب العالمین اس قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سب کو مل جل کر اور اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جتنی دیر میں یہاں رہوں گا کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس آیت سے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ غور سے سنیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، وہ حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ اسلامی احکام کی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق اللہ کی اپنی ایک حیثیت ہے، حقوق العباد کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور پھر ایک بات کو گرہ باندھ لیجئے گا کہ حقوق اللہ میں اگر کچھ کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی سستی ہو جائے، کوئی غفلت ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے تو اپنے بندے کو اس پر سزا دے یا چاہے تو اپنے بندے کو اس پر معاف کر دے، نظر انداز کر دے۔ حقوق اللہ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اگر اس میں کچھ کمی و بیشی ہوتی ہے تو اللہ کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اپنے بندے کو اس پر عذاب دے یا چاہے تو وہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن حقوق العباد کا تعلق بندوں سے ہے، اور یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ اگر آپ کا حقوق العباد میں کچھ لغزش ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، آپ کی کوتاہی ہوتی ہے، آپ سے کمی ہوتی ہے آپ سے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس وقت تک آپ کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کے تعلق سے آپ نے کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے، جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے اللہ تبارک و تعالی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج میں حقوق العباد کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چاہے کتنے بڑے تہجد گزار بنے رہیے، فجر کی نماز آپ کی جماعت کے ساتھ بھلے ہی نہ چھوٹتی ہو، تکبیر تحریمہ ہی آپ کی کیوں نہ آپ کو برابر ملتی ہو اور اس میں پہلی صف میں آپ شامل رہتے ہو، کبھی فوت نہ ہوتی ہو، لیکن یاد رکھیے گا اگر حقوق العباد میں ہماری کمی ہو رہی ہے اور ہم حقوق العباد کے معاملے میں سست ہیں تو ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی واقعات اور دلائل آپ کے سامنے بعد میں آئیں گے۔ اس قرآن کی آیت کو پھر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو سنیے اور اس کے ترجمے پر بھی غور کیجیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی ذرہ برابر شریک مت کرو۔ یہ ہو گیا حقوق اللہ۔ عبادت کا حق صرف اللہ کے لیے ہے، بندہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا، نہ اس کے لیے جائز ہے اور نہ ہی اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کسی غیر کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے اور کسی غیر سے فریاد کرے۔ ٹوٹل، کلی، جانی، مالی، ہر قسم کی جیسی بھی عبادت ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔
کلیئر کر دیا وَاعْبُدُ اللَّهَ، عبادت ہر حال میں اللہ ہی کی ہونی چاہیے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شَيْئًا کچھ بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ اس کی بعد آئی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کو کھانا کھلاؤ، یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کو پانی پلاؤ، کسی خاص ایک نیکی کا حکم نہیں دیا، بلکہ لفظ احسان استعمال کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور احسان ہر نیکی کو شامل ہے۔ آپ کے باپ چلنے پھرنے سے عاجز ہیں، اڑ نہیں پا رہے ہیں، چل نہیں پا رہے ہیں، خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ بیٹا مجھے ذرا گھر کے باہر ٹھنڈی ہوا میں بٹھا دو، میں تھوڑا سا گھر کے باہر بیٹھنا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا گھر کے باہر کھلی فضا میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اب بیٹے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو اٹھائے، اس کو گود لے، اپنی پیٹھ پر لاتے، اور ان کی خواہش کو پورا کر کے باہر کرسی لگا کر ان کو بٹھا دے۔ باپ بیمار ہے، اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر ان کا علاج کرائے، بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلائے۔ غرض یہ کہ نیکیوں کی جتنی بھی کیٹاگریز کوالٹیز ہو سکتی ہیں، اور نیکیوں میں جو جو چیزیں شامل ہیں وہ ساری کی ساری احسان کے اندر شامل ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور یہی احسان کے بعد واو عاطفہ کے ذریعے اور بھی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قرابت دار ہمسایہ کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اجنبی ہمسایہ کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اپنی پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، حسن سلوک اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے تم مالک ہو، یعنی اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ بھی تم احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، ہمسایہ قرابت دار۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اجنبی ہمسایہ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے ان پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان کرو جن سے تم آشنا ہو، جن کو تم جانتے ہو، جن سے تمہارے اچھے اثر و رسوخ ہیں، اور جن سے تم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہو، جن کے ساتھ، جن کو تم پہچانتے ہو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جن کو تم نہیں جانتے ہو لیکن وہ تمہارے پڑوس میں ہیں، اجنبی ہے، جن سے تم آشنا نہیں ہو، لیکن ان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ بعض ہمارے مفسرین نے اس کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہے کہ قرابت دار چاہے مسلمان، پڑوسی آپ کا چاہے مسلمان ہو تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ کی یہ بھی تشریح کی گئی ہے، یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، پہلو کے ساتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے واقف نہیں، آپ جانتے نہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اس نے آپ کا نام پوچھا، آپ نے اس کا نام پوچھا، اس نے آپ کا بزنس پوچھا، آپ نے اس کا بزنس پوچھا۔ اب وہ اچانک آپ کا
آشنا ہوا ہے، یہ ابھی منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے آپ سے اس کی آشنائی ہوئی ہے، یہ ہے وہ صاحبی بالجم، جس کے ساتھ ابھی ابھی آشنائی ہوئی ہے، جس کے ساتھ ابھی ابھی آپ کی دوستی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ جانتے نہیں، ابھی ابھی اس کے ساتھ آپ کا تعارف ہوا ہے، ابھی ابھی ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ایک دوسرے کے ساتھ ہوا ہے، یہ ابھی ابھی آپ کا دوست بنا ہے، آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ ہے وہ صاحبی بالجم کا معنی۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن نے اتنے لوگوں کی تشریح کرنا، وہ بھی آج کے اس خطاب کے اندر شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو سکے، اس لیے پہلے تو ہم اس چیز کو اٹھاتے ہیں کہ حقوق العباد کیا ہے۔ ان چیزوں کا نمبر بعد میں آئے گا۔ حقوق العباد کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، ایسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی اور ان کو بہت سے نام سکھائے، ان کی عظمت اور ان کے مقام کو بلند رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا، سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آئے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کہتا ہے فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، اور سب نے کر بھی لیا۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور سجدہ کیوں نہیں کیا، اس کی بھی وضاحت اللہ رب العالمین نے کر دی۔ انکار کیا، ابا، منکر ہوا، نہیں کریں گے سجدہ۔ کیوں نہیں کیا؟ واستکبر، تکبر میں آ گیا، غرور آ گیا اس کے اندر، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ غرور کیا آ گیا؟ قرآن نے اس کی بھی وضاحت کی۔ اور غرور کیا تھا اس کے اندر؟ آئے اللہ، میں آدم کو سجدہ کروں گا، میں ان کو، جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں اس کے سامنے سجدہ کروں گا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ سے، اور اس کو مٹی سے۔ تکبر دیکھیے یہیں سے آیا، کیا کہا؟ تو نے مجھے مٹی آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، کیا آگ مٹی کو سجدہ کرے گی؟ کیا آگ مٹی کے سامنے جھکے گی؟ ابا، انکار کر دیا، نہیں کریں گے۔ واستکبر، یہی تکبر تھا اس کے اندر کہ آگ مٹی کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ میرے بھائیوں غور کرو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر روح ڈالی، روح ڈالنے کے بعد ان کو بہت سے نام سکھلائے، نام سکھلانے کے بعد ان کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا محدود حکم تھا اور محدود وقت کے لیے تھا۔ اس سے یہ دلیل نہیں نکالی جا سکتی ہے کہ دیکھو اللہ نے خود حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہذا اس سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ بندوں کو بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا جو حکم جس وقت تھا، اس وقت تمام فرشتوں کے لیے وہ چیز عبادت تھی، اور اللہ کا حکم ماننا ضروری تھا، سب نے مانا بھی، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آگ مٹی کے سامنے نہیں جھکے گی، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے بھی ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا اور نکال دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا،
ابلیس نے صرف آدم کو سجدہ ہی تو نہیں کیا، بقیہ کس چیز کی کمی تھی؟ غور کریے گا، کیا وہ عبادت نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ شرک کرتا تھا؟ کیا وہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا۔ ابلیس کو یہ بھی انکار نہیں تھا، وہ اللہ کو سجدہ بھی کرتا تھا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا انکاری بھی نہیں تھا، اور عبادتیں تو اتنی کرتا تھا کہ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں، 4 انگلی کے برابر بھی اللہ موضع اربع اصابع، 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں شیطان نے سر نہ رکھا ہو سجدے میں، جہاں اس نے سر نہ جھکایا ہو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ ہم اور آپ کیا عبادت کریں گے اللہ رب العالمین کی؟ ہم اور آپ کیا سجدے کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ اتنے سجدے تھے ابلیس کے، اتنا وہ سجدہ کرتا تھا کہ ما فیہا موضع اربع اصابع، کوئی 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں کہ جہاں اس نے سر نہ جھکایا ہو، سجدہ نہ کیا ہو عبادت، لیکن اس کے باوجود اس کو نکال دیا اللہ نے کہ اب تیری ضرورت نہیں، راندہ درگاہ کر دیا۔ اے بڑے بڑے حاجیوں، نمازیوں، ساہوکاروں، چودھریوں، تہجد گزاروں، بڑی بڑی لمبی داڑیاں رکھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں، لیکن اپنے بھائیوں کا حق مار کے کھا جانے والوں، ان پر ظلم کرنے والوں، شادیوں میں اپنی بیٹی کو 8-10 لاکھ کا جہیز دے کر، فارچونر اور 4 ویلر دے کر، پوری وراثت سے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا حق مار کر کھا جانے والوں، غور کرو، عبادت میں شیطان بھی پیچھے نہیں تھا۔ اس نے اتنے سجدے کیے اس زمین کے اوپر کہ اس کے سجدوں کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو۔ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، اس نے اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی، اور وہ شیطان اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا انکاری بھی نہیں تھا، لیکن اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، صرف ایک حکم، اور نکال دیا گیا۔ یہاں تو زمین و جائیدادیں قبضہ کیے بیٹھے ہیں، سگا بھائی سگے بھائی کو کھایا جا رہا ہے، بھائی اپنی بہنوں کا حق مار کے کھائے جا رہے ہیں، باپ اپنی بیٹیوں کا حق مار کے کھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سوچ سمجھ، میں نے پوچھا تھا فاروق عبداللہ صاحب سے کہ آپ کی کمیٹی کی طرف سے کوئی موضوع ہے مجھے، یا میں اپنی طرف سے رکھ لوں؟ میں نے کل یا پرسوں ہی پوچھا تھا، تو شیخ نے کہا کہ نہیں، ہماری طرف سے تو کچھ نہیں، اصلاح معاشرے پہ رکھے تو بہتر ہوگا، ورنہ آپ جیسا بہتر سمجھیں۔ تو بہت سوچ سمجھ کر میں نے اس ٹاپک کو اٹھایا کہ آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ آج حاجی ہی سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، ہو گئے بس پار صاف، یہاں مرے ڈائریکٹ جنت الفردوس میں داخل۔ یہاں جو آدمی بیچارہ جس کی فجر کی نماز کبھی جماعت سے نہیں چھوٹتی، وہ سمجھتا ہے کہ ہم مرے اور سیدھے جنت کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے۔ ہم تو ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، ہم فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شیطان نے 4 انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود اس نے راندہ درگاہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ نے حق دے دیا آدم کو سجدہ کرو، اب یہ حقوق العباد میں شامل ہے، تم آدم کو سجدہ کرو تو آدم کا حق ادا ہوگا، اور نہیں، وہ حقوق اللہ میں کمی نہیں کرتا تھا، حقوق العباد میں کمی کی، راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں کمی نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے آدم کا حق ادا نہیں کیا، نکال دیا گیا۔ یہ ہے حقوق العباد۔ نماز پڑھنے والوں سوچو، بے نمازیوں سے تو آج ہمارا کوئی خطاب ہی نہیں ہے، ان سے تو ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہاں تو ہم تہجد گزاروں کو مخاطب کر رہے ہیں، یہاں تو ہم ان نمازیوں اور فجر کے میں جماعت نماز پڑھنے والوں سے میں کہہ رہا ہوں، ذرا نماز پڑھنے جا رہے ہو، ذرا سوچو کہ ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں۔ سوچئے گا، جائیے گا اور ٹھنڈے دل سے سوچئے گا سوتے وقت۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، داڑھی سہلاتے ہوئے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ
عبادت اللہ ہی کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، اور اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ۔ حقوق العباد میں جو رشتے آئے ہیں وہ بعد میں اس کا تذکرہ۔ پہلے یہ بتا دوں کہ بندہ دیکھیے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا بخاری شریف پڑھیے، کتاب و بدل وحی اٹھائیے، پہلا ہی وہ حدیث انما الاعمال بالنیات کے بعد آپ جب کتاب و بدل وحی پڑھیں گے تو پہلی حدیث میں آپ لمبی حدیثیں آپ کو ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے، غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے کہ ایک دن جبرائیل امین آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، ابھی آپ رسول نہیں بنے ہیں، ابھی قرآن کی کوئی آیت نبی اکرم پر نازل نہیں ہوئی ہے، یہ پہلا واقعہ ہے، پہلا موقع ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ کیا کہا؟ اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ وہی جواب تھا ہی، اور فطری طور پر جس انسان نے کبھی کوئی کتاب نہ پڑھی ہو، جس کو کوئی پڑھایا نہ گیا ہو، اس کا وہی جواب ہوگا، اور وہی جواب اللہ کے نبی نے دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پہلے تو ڈر گئی یہ آیا کون ہے، آج تک کوئی نہیں آیا غار حرا میں، یہ کون ہے؟ اور آتے ہی مجھ سے کہہ رہا کہ پڑھو، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، اور اس نے اتنی زور سے مجھے دبایا کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس نے اتنی زور سے مجھے دبایا کہ مجھے ایسا لگا، ایسا محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اور اس کے بعد میں اس نے چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پھر اس نے کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ ظاہر بات ہے آپ نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے پھر پکڑا، پکڑنے کے بعد اپنے سینے سے دبایا، اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس کے بعد میں چھوڑا، چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ بار بار تم مجھ سے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، میں نے تم کو جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بعض دوسری روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تیسری بار اس سے کہا ماذا کرو، مجھ سے بار بار کہنے والے پڑھو پڑھو پڑھو، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں، جبکہ میرا جواب یہ کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اب آپ ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں، بار بار کہہ رہے ہو پڑھو، تو تم ہی بتاؤ میں کیا پڑھوں۔ پکڑا، پھر دبایا، اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے پھر محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اور اس کے بعد میں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ جبرائیل یہ پڑھنے کے لیے جب کہا کہ یہ پڑھو، پڑھایا، اور اس کے بعد میں چلے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے۔ ابھی آپ کو پتا نہیں ہے، ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہوں، ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ تھا کون، لیکن اس حادثے سے آپ ڈر گئے، اور اتنا ڈر گئے کہ آپ نے رات ہی میں وہ غار حرا چھوڑ دی، اور وہاں سے دوڑے اپنے گھر کی طرف گئے، اور جیسے ہی اپنے گھر میں انٹری لیتے ہیں، بخاری کتاب بدل وحی کے الفاظ ہیں، اپنے گھر میں گھستے ہیں، حضرت
खदीजा से कहते हैं, खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी या खदीजा, ज़म्मिलूनी या खदीजा, आए खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, आए खदीजा मुझे कंबल उड़ाओ, आए खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, मुझे डर लग रहा है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कंबल डाल दिया, कोई चादर डाल दी, उड़ा दिया आपको। हत्ता ज़हबा अन्हु अर्रउ, जो खौफ, जो दहशत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में लगी हुई थी कि वो कौन था, क्या था, कोई जिन्नात का साया तो नहीं था, कोई शैतान का असर तो नहीं था, क्या था वो, कौन था, कितनी ताकत थी उसके अंदर, उसने दबाया, मुझे लगा जैसे कहीं मेरी जान न चली जाए। वो आप सोचते रहे और उस वक्त तक लेटे रहे जब तक कि ये खौफ, ये दहशत नबी अकरम के दिल से जब तक दूर नहीं हो गई। फिर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पूरा वाकया बयान किया। आए खदीजा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आए खदीजा आज मेरे साथ ये हुआ, आज कोई आया, उसने मुझसे कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो, मैंने कहा माना बिकारी, पूरा वाकया बयान कर दिया कि ऐसा ऐसा हुआ। खदीजा उसने इतनी तेज दबाया कि मुझे लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। लक़द खशीतु अला नफ्सी, खदीजा मुझे अपनी जान के जाने का डर है, मुझे डर लग रहा है, ये कोई शैतान तो नहीं, कोई जिन्नात का साया तो नहीं, क्या है, मुझे अपनी जान का खतरा है, मुझे अपनी जान के जाने का खदशा लग रहा है। मेरे भाइयों, हजरत खदीजा को जब ये पूरा वाकया बयान किया तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम के जो औसाफ बयान किए, आपके बारे में जो कुछ बताया, जो कुछ बयान किया, उसको सुनिए। फरमाया कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। मेरे भाइयों, ये औसाफ हमीदा बयान किए हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम के। ये वस्फ, ये विशेषताएं, ये औसाफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदर उस वक्त भी थे जब आप नबी नहीं बने थे। मेरे भाइयों, फिर नबी बन जाने के बाद, रसूल बन जाने के बाद आपने इन रिश्तेदारियों और इन हुकूक को कितना अदा किया होगा। जब रिसालत से पहले, नबुव्वत से पहले जब नबी अकरम का ये हाल था, गौर करो, हजरत खदीजा ने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको अपनी जान का खतरा क्यों है, आप क्यों डर रहे हैं, आपके ऊपर कोई जिन्नात, कोई शैतान कैसे हमला कर सकता है। नहीं, ला युग़ज़ीक, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका रीजन बताया है, उसकी वजह बताई है। इन्नका लतसिलुर रहिम, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, आप तो क़राबतदारों का ख्याल रखते हैं, आप तो रिश्तेदारियों को मिलाते हैं। रिश्तेदारियों को काटने वालों सुनो, ये पहला वस्फ हज़रत खदीजा ने बयान किया और ये नबी अकरम के अंदर पहला वस्फ उस वक्त भी मौजूद था जब आप नबी नहीं बने थे, जब आप रसूल नहीं हुए थे। गौर कीजिए, जिस नबी की तालीम, जिस नबी का मामूल ये रहा हो, आदत नबी बनने से पहले रिश्तेदारियों को जोड़ने की रही हो, नबी बनने के बाद उसने रिश्तेदारियों के मकाम और मर्तबे को कितना बुलंद किया होगा और कितना ऊंचा किया होगा। इन्नका लतसिलुर रहिम, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, व तहमिलुल कल्ला, आप तो बेकसों का बोझ उठाते हैं, जो बोझ से दबा जा रहा है आप उसका बोझ अपने सर पर लाद लेते हैं और उसको उसके घर तक पहुंचा देते हैं। आज के जमाने में कोई करके देख ले, इंसल्ट हो जाएगी, उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। चेयरमैन है साहब इलाके का, मैं उसका आधा बोझ अपने सर पे लाद के उसके घर तक पहुंचाऊंगा, इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसका बोझ अपने सर पे ला दूं। तहमिलुल कल्ला, आप तो बेकसों का बोझ उठाते हैं, व तक्सिबुल मादूम, आप तो मोहताजों को कमाकर खिलाते हैं, आप उनके काम आते हैं। जो कमाई आपने कमाई है बकरियां चरा चरा कर, जंगलों में जा जाकर, कपड़ा बेच बेच कर, आपने बिजनेस करके, फेरी करके, तिजारत करके जो आप कमाते हैं, आप मोहताजों पर वो खर्च कर देते हैं। आप तो मोहताजों को खाना खिलाते हैं, आप तो उनको कमा कर देते हैं।
وَاتَّقْرِ الضَّيْفَ، آپ کے اندر چوتھی خوبی ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی مہمان بھوکا نہیں جاتا ہے، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن مہمانوں کی مہمان نوازی میں کمی نہیں آنے دیتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مشکل حالات میں بھی آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں، سچی بات کا ساتھ دیتے ہیں، راہ گمگشتہ کو آپ راستہ دکھاتے ہیں، اس کو اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں، کئی دن کا کھانا لے جاتے ہیں اور آپ تو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، آپ تو صرف اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ خوبی بیان نہیں کی۔ حضرت خدیجہ نے کہا آپ کو اللہ ضائع کر ہی نہیں سکتا، آپ کو اللہ رسوا کر ہی نہیں سکتا، آپ کو اللہ برباد کر ہی نہیں سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ حقوق العباد کا لحاظ رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مشکل حالات میں امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ خوبیاں آپ کے اندر ہیں، تو پھر آپ کو اللہ برباد کیسے کر سکتا ہے، آپ کو اللہ ظاہر کیسے کر سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں اندازہ لگائیے، یہ ہے حقوق العباد۔ نبی اکرم جناب بخاری کی روایت ہی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں تمام صحابہ سے جب پوچھا تو یہی تو کہا تھا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کون ایسا شخص ہے جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ روزے سے ہو، نفلی روزے کے بارے میں، تو ابو بکر صدیق ہی اٹھے تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ من اصبح منکم، آج کس نے صبح اس حال میں کی کہ اس نے کسی مسکین کو اور محتاج کو کھانا کھلایا ہو؟ پھر آپ نے پوچھا ایسا کون ہے جس نے آج کسی بیمار آدمی کی عیادت کی ہو؟ من اصبح منکم، تم میں سے کون ہے جس نے آج منکم مریضا، جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کون ہے آج جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ وہ کسی جنازے میں شرکت کیا ہو اور کسی مسجد کے ساتھ ساتھ قبرستان تک اس کے ساتھ گیا ہو؟ میرے بھائیوں چاروں بار میں حضرت ابو بکر صدیق ہی اٹھے، حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، میں نے ہی مسکین کو کھانا کھلایا، میں ہی بیمار کو آج دیکھنے گیا، میں ہی آج ایک جنازے میں شرکت بھی کی، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اس کو قبر میں اتارا بھی، یہ ساری خوبیاں میرے اندر آج میں نے اس حال میں صبح کی ہے۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی ادا کیا، وہ الگ بات ہے کہ روزہ فرض نہیں تھا لیکن اس کے باوجود میں نے نفلی روزہ رکھا۔ ایک کام تھا صرف نفلی روزہ، بقیہ تینوں چیزیں جو بتائیں وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے صبح اس حال میں کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آیا ابو بکر تم جنت کے اندر داخل ہوگے؟ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، حقوق العباد کی یہ اہمیت ہے، حقوق العباد کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ آج ہم کیا حقوق العباد کا خیال رکھ رہے ہیں؟ جائیے گا سوچئے گا ہمارا پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ حقوق العباد میں صرف اتنا ہی نہیں آتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، مسلم قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، بیواؤں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے، یتیموں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے۔ ارے شریعت نے تو جانوروں تک کے حقوق بیان کیے ہیں، اور پڑھیے گا جانوروں کے چیپٹر کو کھول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک متعین کیا ہے کہ اگر کوئی جانور تم پالے ہوئے ہو اور کھیت جوتنے کا کام لیتے ہو اس سے کھیتی باڑی کا، تو اس کے اوپر کتنا بوجھ لاد سکتے ہو اور کتنی دیر اس سے کام کرا سکتے ہو اور کتنی دور بیٹھ کر اس پر سفر کر سکتے ہو اور اس کے اوپر کتنا بوجھ لاد سکتے ہو، یہ ساری چیزیں شریعت میں موجود ہیں اور شریعت اس سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ جو شریعت جانوروں تک کے حقوق میں کمی نہ ہونے دیتی ہو اور ہمیں حکم دیتی ہو کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو، وہ حقوق العباد کے معاملے میں کتنی میرے بھائیوں چوکس ہوگی اور ہمارے اوپر کتنا
बाहर डाल रही होगी कि तुम हुकूकुल इबाद का ख्याल रखो। वो हदीस तो आपने सुनी होगी, हदीस कुदसी है मुस्लिम शरीफ की। 20 मरतबा आपने अपने इलाके के उलमा से सुना होगा, 20 मरतबा आपने अपने इलाके के उलमा से सुना होगा। हदीस कुदसी है वो। हदीस कुदसी कहते ही उसी को है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें कि अल्लाह फरमाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि अल्लाह ने फरमाया, वो हदीस कुदसी कहलाती है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक शख्स को बुलाएगा, सीधे उससे यही सवाल करेगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस, आए मेरे बंदे, दुनिया में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? कैसा लग रहा है? वो अल्लाह जो खाने और पीने से पाक हो, जो न खाता हो न पीता हो, और ये अकीदा तौहीद का एक हिस्सा है। जो अल्लाह को खाने और पीने वाला मानता है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। यह अकीदा होना चाहिए। अल्लाह न खाता है, न पीता है, न सोता है। ला तखुज़हु सिनतुन वला नौम, उसको ऊंघ तक नहीं आती, नींद तो बहुत दूर की बात। ऊंघ तो जानते ही है ना, और ना जानते हो तो जुमे के दिन चले जाइएगा मस्जिद में, जाते ही होंगे। और कोई मौलाना साहब बेचारे सीधी सीधी तकरीर कर रहे हो, जैसे किताब पढ़ी जाती हो उस अंदाज में समझा रहे हो, तो भी ये उसको ये भी नहीं आती। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह एक इंसान को बुलाएगा, इधर आओ, उससे कहेगा दुनिया में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? और उस आदमी का जवाब भी यही होगा, आय अल्लाह तुझे कौन खिलाएगा और कैसे खिला सकता है, तू तो खाता ही नहीं। आय अल्लाह तू तो सारी कायनात को खिलाने पिलाने वाला है, फिर तू कैसे? उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कहेगा, आए मेरे बंदे दुनिया में मेरा फला बंदा, लेकिन बस मैं जा रहा हूं, आप तन्हाई में थोड़ी देर के लिए इतना सोच लेना, क्या आपने मुझे थप्पड़ जो मारा है वो जायज मारा है या नाजायज मारा है? अपने मुलाजिमों पर जुल्म करने वालों, अपने मातहतों पर धौंस जमाने वालों, जरा गौर करो। हजरत उमर फारूक ने कहा, मैं इस्तंजा कर रहा था, पेशाब कर रहा था, और तू अमीरुल मोमिनीन चिल्ला रहा था। जब तुझे मालूम है कि मैं इस्तंजा कर रहा था तो तुझे चीखना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन मुझे नहीं मालूम था कि आप इस्तंजा कर रहे हैं, भला अगर मैं देख लूं कि आप इस्तंजा कर रहे हैं, पेशाब के लिए बैठे हुए, तो मैं क्यों कहूंगा? मेरी नजर आपके ऊपर नहीं पड़ी, अगर पड़ जाती तो मैं क्यों चीखता? हजरत उमर ने कहा, क्या तुम ये बात हल्फ बिल्लाह के साथ कह सकते हो? उसने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि आप इस्तंजा कर रहे थे। हजरत उमर ने कहा, जब तूने अल्लाह की कसम खाकर ये बात कह दी तो फिर अब मैंने जो थप्पड़ मारा तुझे नाजायज मारा है, इधर आओ, अब तू भी बदला ले ले। ये रहा मेरा गाल, जितनी जोर से मैंने तुझे थप्पड़ मारा उतनी जोर से तू भी मुझे मार ले। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मैंने माफ किया। फरमाया, नहीं, इसी दुनिया में तुम्हें इंतकाम लेना होगा, इसी दुनिया में तुम्हें बदला लेना होगा। कयामत के दिन में अपनी एक नेकी भी तुम्हें नहीं दे सकता हूं। तुम इसलिए मुझे माफ कर रहे हो क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, इसकी वजह से तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? नहीं। उसने फिर कहा,
جس طرح میں نے قسم کھا کر اعتراف کیا کہ اللہ کی قسم میں نے آپ کو استنجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اسی طرح میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے دل سے آپ کو معاف کر دیا۔ سب کے سامنے عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی تھپڑ مارو۔ آپ سب کے سامنے اپنی ایک ہلکی سی شکایت نہیں سن سکتے ہو، اور حضرت عمر تو سب کے سامنے کہہ رہے مجھے تھپڑ مارو۔ تکبر کا شائبہ تک نہیں۔ بات تھوڑی سی گھوم گئی، ادھر چلی گئی، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ کہے گا اللہ تو کیسے ننگا رہ سکتا، تو ساری کائنات کو پہناتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے تیری چوکھٹ پر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے آیا تھا، تجھے معلوم تھا کہ آدمی بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس کپڑا پہننے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، خریدنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے۔ تیرے پاس کپڑے کی فیکٹری تھی، کپڑے کا گودام تھا، پیسہ تھا، کپڑا خرید کر اس کو دے سکتا تھا، لیکن تیری چوکھٹ سے نا امید اور نا مراد لوٹا۔ اس لیے اگر تو اس کی مدد کرتا تو میں تیری مدد کے لیے حاضر ہوں، میں تیری مدد کرتا۔ اگر تو اس کو کپڑا پہناتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، یہ حدیث حقوق العباد پر کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور کیا بتاتی ہے کہ بھوکے، ننگے، محتاج، غریب ایسے لوگوں کے لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ سب حدیثیں ایسے ہی مسجدوں میں سنانے کے لیے نہیں ہوتی کہ سن لو ایک کان سے اور دوسرے کان سے اڑا دو۔ محمد رسول اللہ ایک جنگ کے لیے اعلان کر رہے ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے نام لکھا دیے ہیں، سب تیار ہیں جنگ میں جانے کے لیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے لیے لوگوں سے صدقہ مانگا، لوگوں سے تعاون مانگا، لوگوں سے فرمایا آئے لوگوں، ایسے ہی جہاد نہیں ہوتا ہے، تلواریں لینا پڑتی ہیں، تیر لینا پڑتے ہیں، نیزہ لینا پڑتا، گھوڑے خریدنا پڑتے، زین لینا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پتہ نہیں جنگ میں کتنے دن لگ جائیں، خورد و نوش کھانے پینے کی چیزوں کو بھی لینا پڑتا ہے۔ اس لیے اس میں آپ نے اکسایا کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، جس کے پاس جو حیثیت ہو وہ دے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تعاون فرمائے۔ دارمی و طبرانی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی تعاون مانگ رہے ہیں۔ بیٹھو نبی اکرم تعاون مانگ رہے ہیں، اور سنیے جس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب دیتے چلے جا رہے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ جو واقعہ سنا رہا ہوں دلچسپ اور زبردست واقعہ ہے، میرے بھائیو ذرا سنیے گا۔ کسی کے پاس یہ ہے تو اس نے یہ دے دیا، کسی کے پاس وہ ہے تو اس نے وہ دے دیا، کسی کے پاس چند کھجوریں تو اس نے چند کھجوریں ہی لا کر دے دی۔ سنو، آئس املوں کے زبردست فیلڈ میں اعظم گڑھ مئو اور اطراف و اکناس سے تشریف لانے والوں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں جمع ہو کر بیٹھ کر سننے والوں، غور سے سنو۔ اسی محفل میں ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، جن کا نام علبہ ابن زید انصاری ہے۔ ان کے پاس ان کے گھر میں 2 کھجوریں بھی نہیں ہیں جو وہ 2 کھجوریں دے سکے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس دینے کے لیے۔ جہاد میں جانا ہے، نام لکھا لیا ہے، لیکن ہر شخص، ہر صحابی صدقہ و خیرات کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ دے رہا ہے۔ علبہ ابن زید انصاری کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی، مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ محفل سے چپکے سے اڑتے ہیں، سیدھے اپنے گھر جاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ اللہ
میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں بھی اس کو صدقہ دے سکوں، میں بھی اس کو زکات میں نکال سکوں۔ اللہ کے رسول نے تعاون مانگا، میں نبی اکرم کو دے سکوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا سکوں۔ آدھی رات کے بعد اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت نفل نماز کے بعد اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں۔ غور کیجئے دعا کیا کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہم انہ لیس عندی شیء ما اتصدق به الہ العالمین۔ تیرے نبی نے صدقہ و خیرات تعاون مانگا، اللہ کے ہر بندے نے، تیرے ہر بندے نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو تھا اس کو دیا، محمد رسول اللہ کو پہنچایا، کچھ نہیں تھا 2 کھجوریں تھی وہ دیا۔ انہو لیس عندی شیء، اے اللہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ما تصدق بھی، جس کو میں صدقہ دے سکوں، جس کو میں خیرات کر سکوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ میں نے نبی اکرم کو کوئی صدقہ نہیں دیا، میں نے نبی اکرم کو کوئی خیرات نہیں دیا، میں نے محمد رسول اللہ نے اللہ کی راہ میں جو مانگا، میں نے محمد رسول اللہ کا کوئی تعاون نہیں کیا۔ اللہم انی اتصدق برزی علی من نالہ، اے اللہ آج میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ اللہم انی اتصدق بعرضی علی من نالہ، اے اللہ آج میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ اگر تیرے کسی بندے نے میری عزت لی ہو، مجھے گالی دی ہو، میرے اوپر ظلم کیا ہو، میرے اوپر ستم ڈھایا ہو، میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، اے اللہ میں تیری خوشنودی اور رضامندی کے لیے میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ اے اللہ یہی چیز میں صدقہ کر رہا ہوں، اے اللہ یہی میں خیرات کر رہا ہوں، اے اللہ میری اسی صدقے کو قبول کر لے۔ اے اللہ جانے انجانے میں اگر کسی نے مجھے گالی دی ہو، اگر کسی نے میرا حق مارا ہو، اگر کسی نے میری عزت کے ساتھ سودے بازی کی ہو، مجھے لعن و ملامت کیا ہو، اے اللہ کسی نے میرے اوپر ظلم کیا ہو اور میں نے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا ہو، اے اللہ اللہم انی اتصدق بعرضی، اے اللہ میں اپنی اس عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں اپنی اسی عزت کو صدقہ دے رہا ہوں۔ اے اللہ جس نے بھی میری عزت سے کھلواڑ کیا ہو، میں اس عزت کو صدقہ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے۔ امام کائنات نے جناب فجر پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اعلان کیا آئین المتصدق هذه اللیلہ، آج کی رات صدقہ کرنے والا کہاں ہے، آج کی رات خیرات کرنے والا کہاں ہے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سب نے جو صدقہ کرنا تھا دن ہی میں کر لیا، جس کو جو دینا تھا اس نے دن ہی میں دے دیا، رات میں تو کسی نے صدقہ ہی نہیں کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آئین المتصدق هذه اللیلہ، آج کی رات جس نے صدقہ کیا وہ کہاں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد علبہ ابن زید انصاری نے کہا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ آپ نے کہا ادھر آؤ۔ حضرت علبہ ابن زید سے کہا ابشر فوالذی نفسی بیدی، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ ابھی ابھی جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ جاؤ آج کی رات صدقہ دینے والے سے کہہ دو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے صدقے کو مقبول صدقے میں لکھ لیا ہے، تمہارا صدقہ قد خدبت فی الزکاۃ المقبلہ، اللہ رب العالمین نے مقبول زکات میں اس کو لکھ لیا ہے، یعنی تمہارا کل رات آج کی رات جو صدقہ تھا اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، یہ بہت بڑی ظلم و زیادتی ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کریں، ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں، یہاں تک کہ اگر ہم نے کسی کو گالی بھی دی ہے معاف کیجئے گا تو یہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا اللہ جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے جس کو آپ نے گالی دی ہے۔ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، کبیرہ گناہوں میں شامل ہے میرے بھائیوں۔
ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتے رہتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتے رہتے ہیں۔ کیا کوئی آدمی ہے جو ظالم کو اس کے ظلم سے روکے؟ ہے کوئی؟ من مشى مع ظالم ليقويه، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ظالم کے ساتھ چلا اس ارادے کے ساتھ کہ ظالم کو تقویت پہنچائے، اس ارادے کے ساتھ کہ ظالم کا ساتھ دے، ظالم کو تقویت پہنچائے، فقد خرج من الاسلام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم غور کریں کتنے ایسے موقع ہیں جو ہم اپنے ظالم دوست کا ساتھ دیتے ہیں، پہلے سے فون پہ کہہ دیا جاتا ہے میرے دوست آج حق ادا کر دیجئے میرا، آج فلاں فلاں آدمی کی گواہی میں تم تھوڑا سا ہماری طرف سے بول دو، آپ جانتے ہیں کہ میرا دوست ہم سے جھوٹ بلوا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرا دوست ظالم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ دوست ہے۔ من مشى مع ظالم ليقويه، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا اس لیے کہ اس کو طاقت پہنچائے، اس کا ساتھ دے، فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے امام کائنات نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، بیچارہ جس پر ظلم ہوتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم کی مدد چہمانہ دارت، ظالم کی مدد کا کیا معنی ہے؟ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم کو اس کو ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ علامہ ذہبی کی ایک کتاب ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے کتاب الکبائر کے نام سے، علامہ ذہبی نے کتاب الکبائر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس واقعے کو ذرا سنیے میرے بھائیوں، کہ ایک شخص نے دریا کے کنارے ایک مچھلی کا شکار کیا، مچھلی تھوڑی بڑی تھی، اس کو خوشی ہوئی کہ یہ مچھلی میرے پاس آ گئی، چلو آج ہم کثیر العیال ہیں، ہمارے بچے زیادہ ہیں، تو ہمارے بیوی بچے آج اسی مچھلی کو کھا کر آج اب کی رات اپنی بھوک مٹائیں گے اور آرام سے سو جائیں گے۔ وہ مچھلی کو لے کر آ رہا تھا، راستے میں کسی ظالم شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس مظلوم سے اس مچھلی کو لے جانے والے سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا بھائی میں دریا سے پکڑ کے لایا ہوں اور میرے زیادہ بچے ہیں اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کھلانے کے لیے، میں تمہیں کیسے دے دوں؟ اس نے کہا دے رہا ہے یا نہیں؟ زیادتی کی تو اس شخص نے کہا بھائی اگر لے رہے ہو تو اس کی قیمت دے دو۔ چپ، پوری مچھلی اس نے چھین لی۔ جب یہ چھین رہا تھا تو یہ مظلوم آدمی اپنی مچھلی کو چھڑانے کے لیے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، ظالم طاقتور تھا، مچھلی سٹکتی جا رہی تھی۔ اس مظلوم آدمی نے مچھلی کو بچانے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے منہ میں رکھ لیا، اس کا انگوٹھا، مچھلی چھیننے والے کا انگوٹھا اس آدمی کے منہ میں آ گیا جس کی مچھلی تھی، اس نے کاٹا، لیکن وہ ظالم شخص زیادہ طاقتور تھا، اس نے مچھلی کو چھین لیا اور اس کے کاٹنے کا بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ مچھلی لے کر چلا گیا، یہ شخص اس کو دیکھتا رہا اور چیختا رہا اللہ کے بندے میری مچھلی مجھے دے دے، میرے پاس اپنی بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے اس مچھلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مچھلی چھینی تھی، کتاب الکبائر میں علامہ ذہبی نے جو نقل کیا سنیے آگے، آئے یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں اور اپنے بھائیوں کی زمینوں پر قبضے کرنے والوں، اپنی بہن اور بیٹیوں کا حق مار کر کھا جانے والوں، سنو سنو، یہ چیختا رہا چلاتا رہا اللہ کے بندے مچھلی مجھے دے دے، میرے بیویوں بچوں کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
لیکن اس نے ایک نہیں سنی. یہ اس کو دیکھتا رہا اور جب وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اس کے منہ سے بددعائیہ جملے نکل گئے. انہی بددعائیہ جملوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم جب بددعا دیتا ہے تو اس کی آواز اور اللہ کے عرش کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی پردہ نہیں ہوتا. ڈائریکٹ اللہ مظلوم کی آہ کو سنتا ہے، پھر انصاف کرتا ہے. اس کے انصاف میں دیر ضرور ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا ہے، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، اور ظالم اسی دنیا میں اپنا انجام دیکھ لیتا ہے. وہ آدمی وہاں سے چلا گیا، اس کے منہ سے بددعائیہ جملے نکلے. اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مچھلی کھائی، پکایا کھایا اور گلچھرے اڑائے اور سو گیا. رات کو اس کے انگوٹھے میں درد ہوا، کسی طریقے سے اس نے صبح تک اس کو رات کاٹ لی اور صبح اپنے علاقے کے حکیم و طبیب کے پاس گیا. اس نے کہا بھائی انگوٹھا دیکھو میرا. طبیب نے اس انگوٹھے کو دیکھنے کے بعد کہا اس میں تو انفیکشن، زہر پھیل رہا ہے، تمہارا انگوٹھا تو یہ سڑ گیا ہے. اس زمانے میں کوئی اینٹی بائیوٹک ایسی دوائیاں تو چلتی نہیں تھی کہ چلو اس کے زہر کے اثر کو ختم کر دو. اب یہ انگوٹھا تمہارا کاٹا جائے گا، اگر تم نے انگوٹھا نہیں کٹوایا تو یہ زہر تمہارے دھیرے دھیرے پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا، پورا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس نے اپنے دوستوں سے لوگوں سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ انگوٹھا ہی کٹوا دو، یہی بہتر ہے. پھر اس نے اس طبیب کے پاس جا کر 2-4 دن کے بعد اپنا انگوٹھا کٹوا دیا اور مطمئن ہو گیا کہ انگوٹھا کٹ گیا، چلو اب زہر کا اثر ختم ہو گیا. 4-6 مہینے گزرے تھے کہ اب اس کے کٹے ہوئے انگوٹھے کے بعد جو حصہ ہے وہاں اس کا درد شروع ہوا، اور درد سے جب یہ بے حال ہو گیا تو پھر یہ اسی طبیب کے پاس گیا. وہ اس علاقے کا بڑا طبیب مانا جاتا تھا. اس طبیب کو اس نے دکھایا، اس نے کہا افسوس تمہارا آپریشن صحیح سے نہیں ہو سکا، کچھ عنصر اس کا باقی رہ گیا تھا. یہ زہر تو تمہارے پورے پنجے تک پہنچ چکا ہے، یہ تمہارا پورا پنجہ کاٹا جائے گا. اگر تم نے پورا پنجہ یہاں تک نہیں کٹوایا پہنچا تو یہ پورا ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا اور تمہارا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا. بہتر ہے کہ ہاتھ کٹنے سے بہتر ہے کہ پنجہ کٹوا لو. اس نے 2-4 دن کے بعد اسی طبیب کے پاس جا کر اپنا پنجہ بھی کٹوا دیا. مطمئن ہو گیا کہ اب میری ہاتھ کٹ گیا، چلو کوئی بات نہیں، اب تو میں صحیح ہو گیا کیونکہ اب زہر کا اثر ختم. 6-8 مہینے گزر جانے کے بعد اس کے پنجے کے بعد والے ہاتھ میں پھر درد شروع ہوا. اس نے پھر طبیب کو دکھایا، پتا چلا کہ یہ زہر یہاں تک پھیل گیا، یا کوہنی سے تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ کٹوا دیا. لیکن 1 سال گزر جانے کے بعد یہ پھر زہر یہاں تک پھیل گیا، اور جب کاندھا کٹنے کا نمبر آیا تو کاندھا تو کاٹ دیا گیا یہاں سے اس کا. لیکن حکیم نے کہا کہ میری ساری حکمت یہاں کرنا کام ہو جاتی ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا. تمہارا زہر پھیلتا جا رہا ہے، جبکہ میں اس حصے کو کاٹ دیتا ہوں. تو مجھے پوری کی پوری بات بتاؤ کہ تمہارے اس انگوٹھے میں درد کیسے شروع ہوا، کب سے شروع ہوا، تاکہ میں اس کی اصل جڑ تک پہنچ سکوں. اس نے 2-2.5-3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. اس نے پورا واقعہ بتایا کہ میں نے ایک غریب آدمی سے اس کی مچھلی چھین رہا تھا تو میرا ہاتھ اس کے منہ میں چلا گیا، اس نے کاٹا، لیکن میں طاقتور تھا، میں نے اس سے مچھلی چھین لی. وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن میں نے اس کی مچھلی اس کو نہیں دی. اس حکیم نے کہا بس، ضرور اس مظلوم نے تمہیں بددعا دی ہے، اب کوئی حکمت میری کام نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ وہ مظلوم تمہیں معاف نہ کر دے. کوئی
کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے علاج کا، میں کاندھا بھی کاٹ دیا لیکن یہ زہر تمہارے پورے جسم میں پھیلے گا، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو کسی نہ کسی طرح اس غریب اور مظلوم انسان کو ڈھونڈو اور تلاش کرو اور اس سے اپنی معافی تلافی کرو، اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو شاید اللہ بھی تمہیں معاف کر دے اور تم بچ سکو، ورنہ کوئی اور دوسرا علاج نہیں ہے تمہارا۔ اس زمانے کا حکیم بھی کتنا خدا ترس تھا، اس نے اس کو بالکل صاف صاف بات بتا دی، اور یہ آدمی اس مظلوم کو ڈھونڈنے لگا۔ علامہ ذہبی جیسی شخصیت اس واقعے کو نقل کرتی ہے، ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، 1-2 مہینے تک وہ مظلوم آدمی دکھائی ہی نہیں، وہ غریب آدمی دکھائی ہی نہیں، اور اس کے بعد اچانک 2 مہینے کے بعد اس مظلوم آدمی پر نظر پڑتی ہے تو یہ مظلوم آدمی کے پیروں پہ گر جاتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، اس نے کہا رے بھائی میں تو غریب آدمی ہوں، تم میرے پیروں پر کیوں گر رہے ہو؟ اٹھو اٹھو، کیا بات ہے؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں، تم کون ہو؟ اس آدمی نے کہا میں وہی آدمی ہوں جس نے تیرے ہاتھ سے مچھلی چھینی تھی، یاد ہے؟ جب میں چھین رہا تھا تو میرا اپنے دانتوں میں تم نے میرے انگوٹھے کو رکھ لیا تھا اور کاٹا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے مچھلی چھین لی، تم چیختے رہے اور چلاتے رہے لیکن میں نے تمہاری ایک بھی نہیں سنی، تمہاری ہر آواز میں ایک ہی جملہ تھا کہ آئے ظالم، میرے بیوی اور بچوں کے پاس اس مچھلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، آج کی رات سے بھوکے سوئیں گے اگر تو نے مچھلی یا مچھلی کی قیمت نہیں دی، لیکن اس کے باوجود مجھے ترس نہیں آیا۔ اس مظلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا اچھا تم وہی ہو؟ ہاں میں نے پہچان لیا۔ ارے بھائی یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ تمہارا ہاتھ کہاں چلا گیا؟ کہا تم نے ضرور کوئی بد دعا دی ہوگی، مجھے اتنا بتا دو کہ جب میں تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا تو تم نے کوئی بد دعا تو نہیں دی تھی مجھے؟ اس مظلوم نے فرمایا کہ ہاں، اب تم نے جب سچ بولنے کے لیے کہا تو میں بول دیتا ہوں کہ ہاں، جب تم میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور مجھے امید ہو گئی کہ تم میری مچھلی مجھے واپس نہیں کرو گے اور میرے بیوی بچے آج کی رات بھوکے سوئیں گے، تو اس وقت میری نظریں آسمان کی طرف اٹھی اور میں نے اللہ کے سامنے یہ بد دعا کی کہ الہ العالمین میری بیوی اور بچوں کے پیٹ پر لات مارنے والے کو ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ میرے منہ سے یہ بد دعا نکلی تھی، میں نے یہ بد دعا نہیں کی تھی کہ تیرا ہاتھ کٹ جائے، پیر کٹ جائے، میں نے یہ کہا تھا اللہ ایسے ظالم کو وہ سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بد دعا قبول ہو جائے گی اور تیرا یہ حال ہوگا۔ فرمایا آئے مظلوم شخص میرے بھائی، اگر آج تم نے مجھے معاف نہ کیا تو یہ زہر میرے پورے بدن میں پھیل جائے گا اور میں مر جاؤں گا، جس طرح تمہارے بیوی بچے اسی طرح میرے بھی بیوی بچے ہیں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اس غریب انسان نے، اس مظلوم نے کہا جاؤ اللہ کے لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، میرا تم سے کوئی معاملہ نہیں، ویسی تم بڑی سزا پا چکے ہو، مجھے یہ امید بھی نہیں تھی، لیکن مجھے کیا معلوم کہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی اور اللہ میری دعا ایسے وقت میں سن لے گا۔ جاؤ میرے بھائی، میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا، میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، کتاب الکبائر سے علامہ ذہبی کا یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ظالم کو ظلم کی سزا فوراً نہیں ملتی ہے، جیسے شخص کو بھی 2-2.5 سال کے بعد ملی، لیکن ملی 1 انچ بھی اگر کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، کسی کی ماں بہن کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، آج ہی سے معافی تلافی کر لو، اپنے معاملات صاف کر لو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے 4 دن پہلے بھی یہی کہا تھا، جس دن آپ نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو آؤ وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے، اگر میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو وہ مجھے بھی مار لے، میں نے کسی کو کچھ کہا ہے تو وہ آج مجھے کچھ کہہ لے۔ نبی اکرم نے عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کہا تھا اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو آج اپنا انتقام
لے لے اور بدلہ لے لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کے بارے میں ہم اور آپ پانچوں اذان کے بعد، نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، جس کو مقام محمود کے لیے جس کے ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے میرے بھائیوں جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، یہ وہ ہستی ہے جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائے گی، یہ وہ ہستی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، یہ لو اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو یہ میں نے اپنے اوپر سے چادر ہٹا دی، تم بھی آؤ اور اپنا انتقام لے لو، اپنا بدلہ لے لو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ایک صحابی کی پیٹھ میں آپ نے کچوکا لگایا، چلو پیچھے چلو، تم آگے نکلے وہ پیچھے چلو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے یہ لاٹھی، یہ نیزہ میرے پیٹھ یا سینے میں چبویا ہے، میں انتقام لوں گا، میں بدلہ لوں گا۔ اللہ کے نبی نے فوراً اپنی چادر اتار لی کہ ہاں لے لو اپنا بدلہ لے لو۔ جیسی وہ قریب آیا اور اس نے پھٹ سے محمد رسول اللہ کے سینے کو چوم لیا، اس نے کہا ہاشا اللہ، اللہ کے نبی میں بدلہ لوں گا، میں کیا یہ نیزہ آپ کے سینے میں چبھاؤں گا؟ کیا آپ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں؟ نہیں اے اللہ کے نبی، مجھے تو آپ کے سینے کا بوسہ لینا تھا، اس لیے میں نے ایسا یہ چال چلی ہے، اور یہ ایک طریقے سے کہا جائے میں نے یہ گیم کھیلا ہے، کیونکہ آپ ایسے چومنے نہیں دیں گے تو میں نے ایسے کر کے آپ کے چادر کو ہٹوا کر آپ کا سینے کا بوسہ لے لیا۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے چادر اتار دی کہ لو اپنا انتقام لے لو، اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش۔ وہ ہستی جب کر سکتی ہے تو ہم اور آپ ان سے بڑے تو نہیں ہیں، ان سے اونچا مقام تو ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، پھر ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلے کے لیے کیوں پیش نہیں کر سکتے، انتقام کے لیے کیوں پیش نہیں کر سکتے؟ تو یہ ہے حقوق العباد کی ایک مختصر سی وضاحت۔ اس کے بعد سب سے پہلی جو چیز بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ قرآن نے، وہ ہے حقوق العباد میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں، تمام بندوں میں سب سے بڑا حق باپ کا، حقوق العباد میں والدین کا۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا تو آپ یہی کہتے تھے کہ سب سے بڑا گناہ شرک باللہ، اس کے بعد حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ایک مرتبہ تو آپ نے 3 بار فرمایا، بخاری کی روایت، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، قلنا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے 3 بار کہا، لوگو کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں سے باخبر نہ کر دوں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، یہ بات 3 بار آپ نے کہی۔ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں سے باخبر نہ کر دوں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، یہ بات 3 بار آپ نے کہی۔ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، ہمیں باخبر کیجئے، ہمیں بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کیسی وہ اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے، میں بیعت کروں گا جہاد کے لیے، آپ صحابہ کو جہاد کے لیے لے کے جا رہے ہیں، میں بھی جہاد کے لیے جاؤں گا۔ اے اللہ کے نبی کیا میں چلوں؟ آپ نے اس سے سوال کیا احی الوالدات، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ احی الوالدات، کیا تمہارے ماں اور باپ دونوں باحیات ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اے اللہ کے نبی میری ماں بھی زندہ ہے، میرے باپ بھی زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ
ان دونوں ہی کی خدمت کرو، ان دونوں کی سیوا کرو، ان دونوں کا کہا مانو، ان دونوں کی اطاعت کرو، یہی جہاد ہے اور تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ماں باپ کا مقام اور ماں باپ کا درجہ کیا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، کہ مجھے میرے نبی محمد رسول اللہ نے 10 باتوں کی نصیحت مجھے فرمائی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی، اور 10 باتوں میں پہلی بات یہ تھی، آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا، ان قتلت او حرقت، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، تجھے جلا کر بھسم کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، اگر اور اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا۔ ولا تعقن والدیک، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی کسی بھی حال میں نافرمانی مت کرنا، اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے اور اپنا مال و دولت چھوڑ کر بے گھر ہو جاؤ، نکل جاؤ اس گھر سے، اگر وہ تمہیں اس بات کا بھی حکم دیں، اس کے باوجود تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ اس حدیث سے والدین کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، ماں باپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اطیع اباک وان ظلمک، ہر حال میں اپنے باپ کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کر رہے ہو، اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کریں، ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد کا بھی حق ادا کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، دیندار اور نیک لڑکی سے اس کی شادی کرائیں، یہ والدین کے لیے بھی حکم ہے۔ لیکن اس حدیث سے ماں باپ کا پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت کا، کہ اللہ کے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہو، یعنی ان کے ظلم کے باوجود بھی اپنے باپ کو تم مار نہیں سکتے ہو، ان کو پیٹ نہیں سکتے ہو، ان کو گالی نہیں دے سکتے ہو، ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہو، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور و مایہ ناز تصنیف الادب المفرد کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ذرا اس واقعے کو سنیے۔ نوجوانوں، تمہارے مطلب کا واقعہ ذرا سنیے، اور اس کو کوئی معمولی شخصیت بیان نہیں کر رہی ہے، درج نہیں کر رہی ہے، امام بخاری نقل کر رہے ہیں الادب المفرد کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عبداللہ، ایک عورت سے، ایک لڑکی سے مجھے محبت تھی، لیکن یہ محبت یک طرفہ تھی، صرف مجھے تھی، اس کو نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس لڑکی نے میرے نکاح کو ٹھکرا دیا، میرے نکاح کو، پیغام کو ٹھکرا دیا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں انتظار کرتا رہا کہ آج نہیں تو کل میری محبت اس کے دل میں جوش مارے گی، ایک دن وہ ضرور میرے ساتھ نکاح کرے گی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میں نے سنا کہ اس عورت نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیا، کسی دوسرے نوجوان لڑکے کے ساتھ شادی کر لی، اور وہ اس کے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے اس کو اپنی انسلٹ سمجھا، میں نے اس چیز کو اپنی بے عزتی سمجھا، اور آؤ دیکھا نہ تاؤ تیش میں آیا، اور میں نے کھنجر لیا اور اس عورت کے، اس لڑکی کی تلاش میں رہا، اور جیسے ہی میں نے اس کو تنہائی میں پایا، میں نے وہ کھنجر اس کے پیٹ میں مار دیا اور اس کو قتل کر دیا، اس کو مار ڈالا۔ اور میں 1-2 سال کے لیے رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا، اور میرا معاملہ پسے پردہ رہا، پیٹ پیچھے رہا۔ آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اس کو کس نے مارا۔ وہ عورت دفنا دی گئی، لیکن میں آپ کے پاس آیا ہوں، اے عبداللہ ابن عباس، میرے لیے مغفرت کا کوئی راستہ ہو تو بتائیے، میرے لیے بخشش کا کوئی راستہ ہو تو بتائیے۔ کیا میری کوئی بخشش ہو سکتی ہے؟ میری کوئی بخشش کی امید ہے؟ کیا کوئی ہے ایسی دعا؟ کیا ہے کوئی ایسا عمل جس کو
کروں اور میری بخشش ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا حل امک حیۃ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا تمہاری ماں باحیات ہے؟ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تمہاری ماں نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو، رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگو، شاید اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے، ہو سکتا ہے وہ بخش دے، غفور الرحیم ہے، جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو ایک دوسرے صحابی نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا اے عبداللہ ابن عباس، اس آدمی نے ایک عورت کا قتل کیا ہے، اور جب اس نے پوچھا کہ میری مغفرت کی کا کوئی راستہ ہے تو آپ نے اس سے ایک ہی سوال کیا حل امک حیۃ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ آپ نے اس کو ماں کے بارے میں کیوں پوچھا؟ آپ نے اس سے اس کی ماں کے بارے میں کیوں سوال کیا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ماں کی خدمت کے علاوہ، ماں کی خدمت سے بھی زیادہ بڑھ کر کوئی ایسا عمل ہو جو اس کے اس گناہ کو ختم کر سکتا ہو۔ میں نے سوچا کہ اس کی ماں اگر زندہ ہو تو یہ کہوں جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، کیونکہ ماں کی خدمت تقرب اللہ کا واحد وہ ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اپنے اس گناہ کو معاف کروا سکتا تھا، اپنے گناہ کو بخشوا سکتا تھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے اس لیے اس سے ماں کے بارے میں پوچھا۔ یہاں سے ماں کے مقام اور ماں کے مرتبے کے بارے میں ذرا اندازہ لگائیے۔ امام بخاری نقل کر رہے ہیں الادب المفرد کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے اس لیے ماں کے بارے میں پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے کہ ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا اور اس کی خدمت، یہ واحد وہ ذریعہ ہے جو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں اس کو یہی حکم دیتا، لیکن اب ماں زندہ نہیں ہے تو پھر میں نے اس کو گناہوں سے استغفار و توبہ کے لیے حکم دیا کہ جاؤ مت کرو۔ ماں کے مقام و مرتبے کو پہچانا۔ علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے میرات الجنان، اس کتاب کے اندر انہوں نے برامکہ کے دو شخص فضل برمکی اور یحییٰ برمکی کا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ برامکہ جن کی شان و شوکت و سطوت پورے مملکت بغداد پر چھائی ہوئی تھی، جن کا رعب و دبدبہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب مملکت بغداد کے اوپر خلیفہ ہارون رشید کا عتاب آیا تو فضل برمکی اور یحییٰ برمکی بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، ہمیں باخبر کیجئے، ہمیں بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کیسی وہ اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے میں بیعت کروں گا جہاد کے لیے، آپ صحابہ کو جہاد کے لیے لے کے جا رہے ہیں، میں بھی جہاد کے لیے جاؤں گا، اے اللہ کے نبی کیا میں چلوں؟ آپ نے اس سے سوال کیا احی الوالدات، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ احی الوالدات، کیا تمہارے ماں اور باپ دونوں باحیات ہیں؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی میری ماں بھی زندہ ہے، میرے باپ بھی زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان دونوں ہی کی خدمت کرو، ان دونوں کی سیوا کرو، ان دونوں کا کہا مانو، ان دونوں کی اطاعت کرو، یہی جہاد ہے اور تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔
غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ماں باپ کا مقام اور ماں باپ کا درجہ کیا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، کہ مجھے میرے نبی محمد رسول اللہ نے 10 باتوں کی نصیحت مجھے فرمائی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی، اور 10 باتوں میں پہلی بات یہ تھی، آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا، ان قتلت او حرقت، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، تجھے جلا کر بھسم کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، اگر اور اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، ولا تعقن والدیک، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی کسی بھی حال میں نافرمانی مت کرنا، اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے اور اپنا مال و دولت چھوڑ کر بے گھر ہو جاؤ، نکل جاؤ اس گھر سے، اگر وہ تمہیں اس بات کا بھی حکم دیں، اس کے باوجود تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ اس حدیث سے والدین کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، ماں باپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اطیع اباک وان ظلمک، ہر حال میں اپنے باپ کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کریں، ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد کا بھی حق ادا کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، دیندار اور نیک لڑکی سے اس کی شادی کرائیں، یہ والدین کے لیے بھی حکم ہے۔ لیکن اس حدیث سے ماں باپ کا پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت کا، کہ اللہ کے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہو، یعنی ان کے ظلم کے باوجود بھی اپنے باپ کو تم مار نہیں سکتے ہو، ان کو پیٹ نہیں سکتے ہو، ان کو گالی نہیں دے سکتے ہو، ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہو، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور و مایہ ناز تصنیف الادب المفرد کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ذرا اس واقعے کو سنیے۔ نوجوانوں، تمہارے مطلب کا واقعہ ذرا سنیے، اور اس کو کوئی معمولی شخصیت بیان نہیں کر رہی ہے، درج نہیں کر رہی ہے، امام بخاری نقل کر رہے ہیں الادب المفرد کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عبداللہ، ایک عورت سے، ایک لڑکی سے مجھے محبت تھی، لیکن یہ محبت یک طرفہ تھی، صرف مجھے تھی، اس کو نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس لڑکی نے میرے نکاح کو ٹھکرا دیا، میرے نکاح کو، پیغام کو ٹھکرا دیا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں انتظار کرتا رہا کہ آج نہیں تو کل میری محبت اس کے دل میں جوش مارے گی، ایک دن وہ ضرور میرے ساتھ نکاح کرے گی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میں نے سنا کہ اس عورت نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیا، کسی دوسرے نوجوان لڑکے کے ساتھ شادی کر لی، اور وہ اس کے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے اس کو اپنی انسلٹ سمجھا، میں نے اس چیز کو اپنی بے عزتی سمجھا، اور آؤ دیکھا نہ تاؤ تیش میں آیا، اور میں نے کھنجر لیا اور اس عورت کے، اس لڑکی کی تلاش میں رہا، اور جیسے ہی میں نے اس کو تنہائی میں پایا، میں نے وہ کھنجر اس کے پیٹ میں مار دیا اور اس کو قتل کر دیا، اس کو مار ڈالا، اور میں 1-2 سال کے لیے رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا، اور میرا معاملہ پسے پردہ رہا، پیٹ پیچھے رہا، آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اس کو کس نے مارا۔ وہ عورت دفنا دی گئی، لیکن میں آپ کے پاس آیا ہوں، اے عبداللہ ابن عباس، میرے لیے مغفرت کا کوئی راستہ ہو تو بتائیے، میرے لیے بخشش کا کوئی راستہ ہو تو بتائیے، کیا میری کوئی بخشش ہو سکتی ہے؟ میری کوئی بخشش کی امید ہے؟ کیا کوئی ہے ایسی دعا؟ کیا ہے کوئی ایسا عمل جس کو میں کروں اور میری بخشش ہو جائے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا،
حل امک حیۃ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا تمہاری ماں باحیات ہے؟ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تمہاری ماں نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو، رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگو، شاید اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے، ہو سکتا ہے وہ بخش دے، غفور رحیم ہے، جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو ایک دوسرے صحابی نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، اے عبداللہ ابن عباس، اس آدمی نے ایک عورت کا قتل کیا ہے، اور جب اس نے پوچھا کہ میری مغفرت کی کا کوئی راستہ ہے تو آپ نے اس سے ایک ہی سوال کیا، حل امک حیۃ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ آپ نے اس کو ماں کے بارے میں کیوں پوچھا؟ آپ نے اس سے اس کی ماں کے بارے میں کیوں سوال کیا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ماں کی خدمت کے علاوہ، ماں کی خدمت سے بھی زیادہ بڑھ کر کوئی ایسا عمل ہو جو اس کے اس گناہ کو ختم کر سکتا ہو۔ میں نے سوچا کہ اس کی ماں اگر زندہ ہو تو یہ کہوں جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، کیونکہ ماں کی خدمت تقرب اللہ کا واحد وہ ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اپنے اس گناہ کو معاف کروا سکتا تھا، اپنے گناہ کو بخشوا سکتا تھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے اس لیے اس سے ماں کے بارے میں پوچھا۔ یہاں سے ماں کے مقام اور ماں کے مرتبے کے بارے میں ذرا اندازہ لگائیے۔ امام بخاری نقل کر رہے ہیں الادب المفرد کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے اس لیے ماں کے بارے میں پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے کہ ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا اور اس کی خدمت، یہ واحد وہ ذریعہ ہے جو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں اس کو یہی حکم دیتا، لیکن اب ماں زندہ نہیں ہے تو پھر میں نے اس کو گناہوں سے استغفار و توبہ کے لیے حکم دیا کہ جاؤ کرو۔ ماں کے مقام و مرتبے کو پہچانا۔ علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے میرات الجنان، اس کتاب کے اندر انہوں نے برامکہ کے دو شخص فضل برمکی اور یحییٰ برمکی کا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ برامکہ جن کی شان و شوکت و سطوت پورے مملکت بغداد پر چھائی ہوئی تھی، جن کا رعب و دبدبہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب مملکت بغداد کے اوپر خلیفہ ہارون رشید کا عتاب آیا تو فضل برمکی اور یحییٰ برمکی باپ اور بیٹے دونوں گرفتار کر لیے گئے اور دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ فضل برمکی بھی جیل میں قید ہیں اور ان کے باپ یحییٰ برمکی بھی جیل میں ہیں۔ یحییٰ برمکی تمہارا بیٹا نمازی ہے یا نہیں، تمہارا بیٹا دیندار ہے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو، اسماعیل کو اور ہاجرہ کو جب بے آب و گیا وادی میں چھوڑا اور جب چلے گئے دور تو یہی کہا ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو، اپنے اپنی آل اولاد کو، اے اللہ میں نے ایک غیر ذی زرع، ایک بیابان وادی کے پاس چھوڑا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے وہاں اس لیے چھوڑا تاکہ وہ نماز قائم کرے، تاکہ وہ نماز کے پابند ہو جائے۔ ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا، آپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا لیا، آپ نے اپنے بیٹے کو MBA کرا لیا، CA کرا لیا، سب کچھ کرا لیا، مبارک ہو آپ کو کہ بہت بڑا آدمی بنا دیا، لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو اگر نمازی نہ بنایا، آپ نے اچھی تربیت نہیں دی تو آپ ناکام ہے۔ ایسی اولاد جو آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ،
वक्सिलहु बिलमाई वस्सल्ज वलबरद। ऐसी औलाद जो आपकी कब्र पे खड़े होकर ये न कह सके कि रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, तो आप बेकार हैं, नाकारा है, नाकाम है। आपका ये MBBS बेटा बिल्कुल नाकाम है और आप कामयाब न समझे अपने आप को, क्योंकि अब आप इस दुनिया से जाने वाले हैं। मैंने अपने बाप की मौत को जितने करवत से देखा है, शायद किसी बेटे को इतने करीब से देखने का मौका मिला हो कि आखिरी वक्त है, मुझे पकड़े हुए हैं मेरे बाप। और मुझसे मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा भी जाता हूं, घर तक होके आता हूं, हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने कहा आवाज बंद, कोई चीज उनकी जबान से नहीं निकल रही। मैंने कहा अब्बू आज जुमा है, जरा नहाने जा रहा हूं, जुमा पढ़ाना है। हाथ छोड़ दिया है। मैंने वो करीब से देखा है रूह को निकलते हुए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, वो बाप कितना खुश नसीब है कि जो ऐसी औलाद को छोड़ के जाए जो उसके लिए दुआ करे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने यही तो फरमाया था कि इंतकाल के बाद अमल का सिलसिला मुनक़ता, इज़ा मातल इंसान फनक़ता अन्हु अमलुहु, सारे अमल का सिलसिला मुनक़ता इल्ला बिसलास, सिर्फ 3 चीजें, इल्ला बिसदक़तिन जारिया, सदका जारिया, और उन 3 चीजों में एक नेक औलाद जो अपने बाप के लिए दुआ करे। यहाँ खड़े हैं जितने लोग बैठे हैं, क्या उनको ये दुआएं याद हैं? क्या वो अपने बाप के लिए ये दुआ कर सकते हैं? अल्लाहुम्मा इग़फिर लिवालिदी वरहमहु आफ़िही वाफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहु। क्या वो ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अबी फ़ी ज़िम्मतिक व हब्ल मिन जवारिक? क्या ये दुआएं उनको याद हैं? फ़क़ही मिन फ़ितनतिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार, अल्लाह इनको कब्र के फितने से बचा, इनको अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। मेरे भाइयों, ये दुआ तो आप अपनी जबान में कहते हो कि अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। अरे वो दुआएं याद करो जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद सिखा कर गए हैं और खुद दुआएं मांगा करते थे। उन दुआओं को याद करो। एक बाप बहुत कामयाब है कि उसने अपने बेटे को इंजीनियर बना लिया, बहुत कामयाब है कि उसने अपने बेटे को सब कुछ बना लिया, लेकिन कितना नाकाम है कि वो अपने बेटे को ये दुआएं याद नहीं करा सका और दीन की तालीम और तरबियत नहीं दे सका। मेरे भाइयों, बाप कितना नाकाम इंसान है जो इस दुनिया से इस हाल में जाता है। हुकूक अदा कर, वबिज़िल कुर्बा, फौरन कहा वालिदैन के बाद वबिज़िल कुर्बा, क़राबतदारों का ख्याल रखो, उनके साथ भी हुस्न सलूक करो। इमाम बुखारी ने अल-अदबुल मुफ़रद में एक और वाक़या नकल किया है। अबू हुरैरा जब ताइफ गए तो लोगों ने उनसे कहा कि बहुत दिनों के बाद आप आए हैं, कोई हदीस सुनाइए जो अल्लाह के रसूल से सुनी हो। अबू हुरैरा ने फरमाया आज मैं थका हुआ हूं, कल बताऊंगा इंशाअल्लाह। दूसरे दिन महफिल जमा, जैसे आपके यहाँ कोई बड़ा आलिम आ जाए तो आप पहले से जुमे में भर देते हैं मस्जिद, ऐसे ही अबू हुरैरा आए हैं, पूरा ताइफ के लोगों ने मस्जिद भर दी। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप लोग अल्लाह के रसूल की कोई हदीस सुनना चाहते हो? फरमाया हाँ। फरमाया मेरी एक शर्त है, ये शर्त अगर मौलाना जर्जीस लगाते तो कितने लोग बचेंगे यहाँ पर? शर्त है। पूछा लोगों ने क्या शर्त है? फरमाया कि मैं दर्स दूंगा, मैं नबी की हदीस सुनाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि अगर इस महफिल में, इस मस्जिद के अंदर अगर एक भी आदमी ऐसा बैठा हुआ हो जो अपनी खाला, जो अपने किसी रिश्तेदार से नाराज हो, जो अपने किसी रिश्तेदार से नाराज हो, वो इस मस्जिद से चला जाए। बस पूरी मस्जिद में एक आदमी उठा, नौजवान मस्जिद के बाहर निकल के कहता अबू हुरैरा अभी दर्स मत देना, मेरी खाला मुझसे नाराज है, मैं जा रहा हूं, अभी माफी मांग कर आता हूं, जब तक मैं ना आ जाऊं दर्स नहीं देना, ये दर्स मुझसे छूट जाएगा। कि जाओ मैं इंतजार कर रहा हूं। वो शख्स गया अपनी खाला के पास, माफी मांग कर आया, खाला ने भी माफ कर दिया, लेकिन खाला ने कहा भांजे अबू हुरैरा से मेरी तरफ से इतना पूछ लेना, एक आदमी की नाराजगी की वजह से पूरी मस्जिद वालों को दर्स क्यों नहीं दिया, उनको खिताब क्यों नहीं किया। वो शख्स आया, अबू हुरैरा मैं अपनी खाला से नाराज था, मेरी खाला नाराज थी, माफी तलाफी हो गई, माफ कर दिया, अब कोई नहीं है, दर्स दीजिए। अबू हुरैरा कहते बैठो, अब मैं दर्स देता हूं, लोगों मैंने अल्लाह के नबी से सुना है। नौजवान बोला अबू हुरैरा मेरी खाला ने एक मसला पूछा है, एक शख्स की वजह से, एक आदमी की नाराजगी की वजह से पूरी महफिल वालों को आपने दर्स क्यों नहीं दिया, क्यों आपने खिताब नहीं किया।
تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہی میرا درس ہوگا آج. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس مجلس میں جس محفل میں ایک بھی آدمی رشتہ داری کو توڑنے والا قاطع رحم ایک بھی ہوتا ہے, ایک بھی شخص اگر کسی اپنے رشتہ دار سے ناراض رہتا ہے تو اللہ پوری مجلس پوری محفل پر سکینت و غشیت و رحمت نازل نہیں فرماتا ہے. اللہ اپنی غشیت رحمت اور سکینت پوری مجلس سے اٹھا لیتا ہے. میں نے سوچا کہ اگر کوئی ایسا آدمی یہاں رہا تو اللہ کی رحمت نازل ہی نہیں ہوگی تو درس دینے کا فائدہ کیا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ کوئی بھی شخص ناراض ہو تو چلا جائے. میرے بھائیوں, مولانا جرجیس اگر کہہ دیں کہ جو بھی آدمی اپنے رشتہ دار سے ناراض ہو وہ یہاں سے اڑ کے چلا جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں. ایمانداری کے ساتھ اگر لوگ اٹھ کے جانے لگیں تو ایک آدمی بھی یہاں موجود رہے شاید مولانا جرجیس بھی اس حمام میں ننگے نظر آئیں گے, کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سب مجھ سے بھی خوش ہوں. کوئی نہ کوئی تو مجھ سے بھی ناراض ہوگا میرے رشتہ داروں میں. غور کریے آپ, باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی. ابھی تو یتامہ ہے, پھر مساکین ہے, پھر والجار ذی القربہ ہے, پھر والجار الجنب ہے, وہ صاحب بالجنب ہے, پھر وہ ابن السبیل ہے, پھر وما ملکت ایمانکم ہے. میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ شاید آج میں پورا خطاب اس آیت پر نہ دے سکوں اور پوری باتیں پیش نہ کر سکوں. 2 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا یہ خطاب میرے بھائیوں کافی ہے. اگر کل بہرائش میں پروگرام نہ ہوتا تو میں تھوڑا ٹائم اور لیتا آپ کا. ابھی نکلتے نکلتے بھی آدھا گھنٹہ لگ ہی جائے گا, کیونکہ کمیٹی والے بھی اپنا حق ادا کریں گے, لے جائیں گے, بٹھائیں گے, پھر بیچارے ہمیں وہاں تک چھوڑیں گے. تو ہم انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں. پورے خطاب کا لب لباب صرف یہ ہے کہ اللہ کے حق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بہت ضروری ہے, اور اللہ اپنے حق میں ہوئی کمی کو معاف کر سکتا ہے, لیکن بندوں کے حقوق میں کمی ہوئی تو اللہ معاف نہیں کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں, حق ادا کیجئے, زمین و جائیداد کا بٹوارا صحیح طور پر کیجئے, کسی پر ظلم مت کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, حقوق الزوجین ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, حقوق الوالدین والاولاد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جتنے بھی بندوں کی قسمیں ہیں ہمیں ایک دوسرے کے حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.